पिछले काफ़ी दिनों से लेकर इंडिया के मीडिया आउटलेट्स ने कंसिस्टेंटली ये खबर रिपोर्ट की कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के टॉप के ऑफिशियल्स ने बांग्लादेश का दौरा किया और बांग्लादेश के जो इम्पोर्टेंट डिफेंस के हवाले से शख्सियात हैं उनके साथ उन्होंने मुलाकात की। रंगपुर का जो इलाका है उसके हवाले से उन्होंने रिपोर्ट लगाई कि वहाँ पर इनकी मुलाकातें हुई और चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स के अंदर इनकी मुलाकातें मुख्तलिफ ऑफिशल्स के साथ हुई। अब लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब बांग्लादेश ने इन खबरों को रिजेक्ट कर दिया और ऑफिशियली बांग्लादेश ने कहा कि इनमें कोई सदाकत नहीं है। ढाका ट्रिब्यून में देखिए रिपोर्ट हुआ है कि चीफ एडवाइजर प्रेस विंग क्वेश्चंस रूमर्स ऑफ आईएसआई चीफ विजिटिंग ढाका। The chief advisor's press wing has refuted reports emanating from India that the chief of Pakistan's premier intelligence agency, the ISI, is currently on a visit to Bangladesh. और फिर नीचे उन्होंने मुख्तलिफ जो इंडिया की न्यूज़ आउटलेट्स हैं उनका हवाला भी दिया कि ये सारी गलत खबरें हैं। मिसाल के तौर पर देखिए वो कहते हैं नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ an online portal said the ISI delegation even flew to Rangpur to the area near what is known as the Chicken Neck, a particularly sensitive area for India's सिक्योरिटी कंसर्न्स। इसके बाद भी इस क्लेरिफिकेशन के बाद भी एक और ट्विस्ट आया कहानी के अंदर, एक और ट्विस्ट आया और इंडिया के एक और बड़े न्यूज़ आउटलेट एनडीटीवी ने रिपोर्ट किया है कल कि ये जो फॉरेन मिनिस्ट्री है इंडिया की उन्होंने इस विजिट को कंफर्म किया है ना। बहुत बड़ा घन चक्कर, यानी बांग्लादेश कह रहा है कि नहीं ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, लेकिन उधर से इंडियन मीडिया कह रहा है कि ऐसा हुआ है और हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो इन खबरों को कंफर्म कर रही है। एनडीटीवी रिपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान आईएसआई सेंड्स अ हाई लेवल डेलीगेशन टू ढाका, इंडिया सेज कीपिंग एन आई। अच्छा, नीचे बाय द वे पूरा डिटेल उन्होंने लिखा है कि कौन गया था उनको एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए और क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं इस दौरे के दौरान, वो सारा उन्होंने नीचे लिखा है। आईएसआई मेंबर्स इन बांग्लादेश ऑन जनवरी 21 Rawalpindi secretly dispatched a senior delegation to Dhaka. A senior official from Bangladesh Directorate General Force Intelligence or DGFI received them at the airport upon their arrival aboard on Emirates Airline flight routed via Dubai. अच्छा, मुझे एक बात वैसे यहाँ पर समझ में नहीं आ रही, अगर ये सीक्रेट विजिट थी तो कमर्शियल फ्लाइट से ऐसे क्यों आते हैं आईएसआई वाले? ये सवाल सोचने लायक है कि कमर्शियल फ़्लाइट से वो क्यों आए, और वो चार्टर्ड फ्लाइट से भी आ सकते थे। अगर खुफिया रखना मकसूद होता है इस दौरे को तो चार्टर्ड फ्लाइट से आ जाते, अलग जहाज़ लेके अपना सारा। भाई आईएसआई है, उनके पास फंड्स की कमी नहीं होती, काफ़ी सारे पैसे होते हैं उनके पास, तो वो इस तरह भी आ सकते थे। लेकिन वो इंटरेस्टिंग क्लेम कर रहे हैं कि नहीं एमिरेट्स एयरलाइन की फ़्लाइट से वो आए हैं। उसके बाद नीचे उन्होंने बड़ी खबर लगाई है, वो कहते हैं हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने कंफर्म किया है। कहते हैं पाकिस्तान से नोटोरियस स्पाई एजेंसी आईएसआई हैज सीक्रेटली सेंट 4 टॉप मेंबर्स टू ढाका रेजिंग अ रेड फ्लैग इन न्यू दिल्ली। देखिए उनके वहाँ पहुँचने से रेड फ्लैग वहाँ पर रेज हो गए न्यू दिल्ली के अंदर कि ये क्या हो गया। अभी कुछ किया नहीं है, अभी कुछ किया नहीं, सिर्फ आते साथ ही आईएसआई की आते साथ ही रेड फ्लैग रेज हो गए न्यू दिल्ली के अंदर। लुक एट दैट। Pakistan's notorious spy agency ISI has secretly sent 4 top members to Dhaka, raising a red flag in New Delhi. Acknowledging the development, the Ministry of External Affairs said on Friday that India is keeping a very close watch on the developments in its immediate neighborhood, especially ones that are having a bearing on its national security. उसके बाद वो कहते हैं appropriate action will be taken if required, the foreign ministry said. अरे भाई अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ना appropriate action ले लेंगे। वैसे ऐसे ही एक आपको जनरल बात बता दूं, न्यूटन का 3rd लॉ है ना, every action has an equal and opposite reaction। तो अगर यहाँ से एक्शन होगा तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान से भी रिएक्शन होगा। फिर ऐसा ही होता है ना, यहाँ से अगर एक्शन होता है तो उधर से रिएक्शन होता है। एक्शन रिएक्शन की बातें फजूल हैं बेसिकली, ये कोई ऐसी डेवलपमेंट ही नहीं है जिस पे कोई एक्शन और रिएक्शन की बातें की जाए इंडिया के अंदर से। मेरे ख्याल से ये ऐसे ही फजूल किस्म की बात है। 2 मुल्क हैं
سوورن ملک ہیں جن کا انڈیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور ان کی بائیلیٹرل اگر انگیجمنٹس ہو رہی ہیں اس طرح کی، بالفرض چلے مان لیں، فار دا سیک آف آرگیومنٹ مان لیتے ہیں انڈیا کی بات کہ جی وزٹ ہوئی ہے، ابھی کنفرمیشن نہیں ہوئی آفیشیل لیول پر، نہ پاکستان سے ہوئی ہے نہ بنگلہ دیش سے ہوئی ہے، لیکن چلیں فار دا سیک آف آرگیومنٹ اگر ہم مان بھی لیں انڈین رپورٹس کو، تو اس میں ان کا کیا جاتا ہے؟ دو ملک ہیں بنگلہ دیش اور پاکستان، سوورن کنٹریز ہیں، آزاد ملک ہیں، اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں، تو اگر ان کے انٹیلیجنس ایجنسیز آپس میں ملتی ہیں تو دیٹس فائن، اصولی اعتبار سے انڈیا کو اس پہ آپتی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے خود کے جو انٹیلیجنس آفیشلز ہیں بنگلہ دیش سے ملتے رہے ہیں، بنگلہ دیش کے جو کاؤنٹر پارٹس ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں کرتے رہے ہیں، سال میں کئی مرتبہ کرتے ہیں، تو اگر پاکستانی کاؤنٹر پارٹس مل لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی اتنی میرے خیال سے مرچیں لگنے کی ضرورت نہیں ہے انڈین آفیشلز کو۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور انٹرسٹنگ چیز پہ تھوڑا سا آخر میں ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ میجر گورا واریہ صاحب جو کہ کافی صدمے میں ہیں اور تھوڑے سے شاکڈ بھی نظر آتے ہیں شیخ حسینہ کی گورنمنٹ کے زبردست ہونے کے بعد، میرے خیال سے ان کے لیے بھی یہ ایک سرپرائزنگ قسم کا موومنٹ تھا، ایسے ہی تھا ان کے لیے جیسے کابل ٹیک اوور والا جو واقعہ ہوا تھا، وہاں پر بھی ان کے انالائسس زبردست ہو گئی تھی ٹوٹلی، وہ سمجھ رہے تھے کہ 6-8 مہینے لڑائی چلے گی، اور اوپنلی انہوں نے کہا بھی تھا، مطلب یہ کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں، ان کی اسیسمنٹ یہ نہیں تھی کہ فوری طور پر ٹیک اوور ہو جائے گا۔ یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی تھا، باقی سارے انڈین جو ایکسپرٹس ہیں ان کی طرح یہ بھی تھوڑے سے سرپرائز ہوئے کہ اتنا جلدی میں شیخ حسینہ صاحبہ کیسے وہاں سے بھاگ گئی ہیں، کیسے دھڑن تختہ ہوا ہے۔ کل کہیں پہ بات کرتے ہوئے کسی یوٹیوب کے چینل میں کسی نے مجھے کلپ بھیجی، اس میں میجر صاحب یہ کہتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ یہ جو بھی ہائی لیول انگیجمنٹس ہو رہی ہیں دونوں ملکوں کے درمیان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو وزٹس ہو رہی ہیں نا، یہ وزٹس بیسیکلی بنگلہ دیش کی ریکویسٹ پہ ہو رہی ہیں، یعنی جو ڈیفینس کے معاملات دونوں ملکوں کے بڑھ رہے ہیں، اس میں میجر صاحب نے کلیم کیا ہے کہ بنگلہ دیش نے اصل میں پاکستان کو کہا ہے کہ ہماری اس حوالے سے آپ ہیلپ کریں، اسسٹنس کریں، اور یہ ان کے کہنے پہ ہو رہا ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے ان کا کہ یہ جو بنگلہ دیش اپنے ڈیفینس کے معاملات بڑھا رہا ہے پاکستان کے ساتھ، تو پہل جو ہے، شروعات جو ہے وہاں سے کی گئی ہے، ڈھاکہ سے کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے اسلام آباد کو کہ ہماری اس حوالے سے آپ مدد کریں، تو وہاں سے پھر ان کو ریسپانس دیا گیا ہے اور وہاں سے انگیجمنٹس بڑھائی گئی ہیں ایز اے ریزلٹ پاکستان کی طرف سے۔ اچھا، اس حوالے سے میرا ریئیکشن صرف یہی ہے کہ عمران خان کے دور میں بھی میں آپ کو یاد دلا دوں، خان صاحب نے بھی کوشش کی تھی، خان صاحب کی یہ ذرا تصویر دیکھیے، شیخ حسینہ کے ساتھ کہیں پہ ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی، ان کے دور میں بھی پاکستان کی جانب سے، صرف اتنا بتا دوں آپ کو میجر صاحب کے اس کلیم کے اوپر، پاکستان کی جانب سے کہا گیا تھا شیخ حسینہ کو بھی کہ لیٹس ریپیئر اور ٹائز، تھوڑا سا ورکنگ ریلیشنز بناتے ہیں۔ ان کے دور میں بھی پاکستان نے کہا تھا بنگلہ دیش کو، اور اس دور میں بھی یہ جو محمد یونس کا دور ہے، اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف کی ملاقات ہو چکی ہے محمد یونس کے ساتھ، اور پاکستان کے جو سویلین سائیڈ ہے پاکستان کی، پولیٹیشنز جو ہیں ان کی طرف سے بھی کئی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اور محمد یونس کو دعوت بھی دی گئی ہے پاکستان آنے کی، تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جو دونوں کے درمیان ٹائز بڑھ رہے ہیں، چاہے وہ ڈیفینس کے حوالے سے ہوں یا ڈپلومیٹک حوالوں سے ہو، یہ میوچل ایک ایفرٹ ہے، دونوں طرف سے ایفرٹ ہو رہی ہے، اور دونوں طرف ایک پازیٹیو جیسچر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ بوتھ کنٹریز آر ویلنگ ٹو ڈیولپ دیئر ٹائز، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بنگلہ دیش نے کہا ہے یا پاکستان نے کہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ پاکستان شروع سے لے کے انٹرسٹڈ تھا، ایون جب شیخ حسینہ یہاں پاور میں تھی تب بھی انٹرسٹڈ تھا بنگلہ دیش کے ساتھ اپنے ٹائز ڈیپ کرنے کے حوالے سے، اور اب بھی پاکستان انٹرسٹڈ ہے، ظاہر سی بات ہے، لیکن چونکہ شیخ حسینہ نیو دلی کی وجہ سے ریلیکچوئنٹ تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات اس طرح سے بڑھیں، تو ان کے دور میں ہمیں اتنی زیادہ بہتری نظر نہیں آئی، اور وہ جو ہی پاور سے ہٹی ہیں تو جو نئی سرکار آئی ہے ان کی پالیسی ڈیفرنٹ ہے چونکہ شیخ حسینہ سے، اور وہ ویلنگ ہے مختلف ملکوں کے ساتھ اپنے ٹائز بہتر بنانے کے حوالے سے، تو اسی حوالے سے زیادہ ہمیں اس دور میں دونوں ملکوں کے جو تعلقات ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔